السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک مولوی صاحب بآواز بلند کھینچ کر درود شریف پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اذکار بھی زور زور سے پڑھتے ہیں، حاضرین بھی اس طرح درود اور اذکار ان کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ موم بتی اور اگربتی بھی جلائے جاتے ہیں، تو کیا اس کا شرع میں کوئی گنجائش ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آواز میں آواز ملا کر اجتماعی ذکر یا درود پڑھنا اور اس موقع پر اگربتی و موم بتی جلانے کا اہتمام کرنا، یہ سارے باتیں بے اصل اور بدعت ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے ذکر کرنا ہو یا درود شریف پڑھنا ہو تو بلا کسی التزام کے انفرادی طور پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسوم و بدعات سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ 492 پر حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، جہاں پر بھی تم ہو میرے اوپر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ اسی طرح شامی نے جلد نمبر 9 صفحہ 570 پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے، فرماتے انہ اخرج جماعۃ من المسلمین یحللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرا وقال لهم ما اراکم الا مبتدعین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لا الہ الا اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے تھے، لیکن زور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مسجد سے نکالا اور فرمایا، ما اراکم الا مبتدعین، میں تمہیں نہیں دیکھتا ہوں مگر بدعتی، یعنی تم بدعتی ہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں، هل یکرہ رفع الصوت بالذکر والدعاء قیل نعم، فرمایا کہ آواز اٹھانا ذکر میں یا دعا میں یہ مکروہ ہے، تو فرمایا ہاں یہ مکروہ ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 232 پر، وَيَمْنَعُ الصُّوفِيَّ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَتَخْرِيبِ الثِّيَابِ، کہ صوفی حضرات کو منع کیا جائے گا ذکر میں آواز اٹھانے سے، اس طرح کپڑے پاڑنے سے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور اس طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، بخاری نے 2667 پر ذکر کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات گڑ لی تو وہ مردود ہے۔ لہذا ایسے اذکار اور ایسے مجالس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔